قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں عذاب قبر کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کس قدر بندے کے لیے قبر میں رکھا ہے۔ فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل فرعون کو صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، ان پر آگ کو مسلط کیا جاتا ہے صبح و شام، فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا ان سے کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب قبر کا منظر ہے کہ ان پر صبح و شام عذاب کو پیش کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن بھی ان پر عذاب کو مسلط کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے بندے پر، کیونکہ آل فرعون کو عذاب آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ابھی قیامت تو برپا نہیں ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ قبر میں ان کی قبروں میں عذاب برپا ہے، خوب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے، آگ پیش کرتا ہے ان پر، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے بارے میں وعید کا حدیث فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایک سانپ مقرر کیا جاتا ہے بندے پر، فرماتے ہیں جس کا نام اشجع، شجاع اور اقرع ہے۔ فرماتے ہیں بڑا خطرناک سانپ ہے، یہ بڑا خطرناک خوفناک سانپ کہتے ہیں اس کو، جو بندے کو اس وقت تک کاٹتا رہے گا، اس وقت تک جو بندہ قرضے میں تھا یا جس نے نمازوں کو قائم نہیں کیا۔ فرمایا یہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جس سے قرضہ لے لیتا ہے بندہ، قرضے دینے کے اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی، کسی سے پیسے لیے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی دینے کی، فرمایا اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے نمازوں کی محافظت نہیں کی، یہ اس کے لیے اس پر یہ سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس کی روایت تھوڑی ضعیف ہے، اس کا مطلب حدیث ضعیف نہیں، حدیث بیان کے اعتبار سے تقویت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ سانپ آگ کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں بندوں کی قبر میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کا درد، وہ اس کے دو منہ ہیں، بڑا سخت، جب وہ کاٹتا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے دو منہ ہوتے ہیں اور ہر دانت زہریلا ہوتا ہے اس سانپ کا، بڑا خطرناک سانپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان بندوں کے لیے کیا جو نماز کی محافظت نہیں کرتے، جو قرضہ لے کر کسی سے پیسے لے لیتے ہیں پھر ان کے پیسے دیتے نہیں، فرمایا یہ ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی چیخ و پکار کے بارے میں فرمایا کہ قبر میں کس طرح بندے چیختے ہیں۔ فرمایا حضور نے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا، مجھ پر یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، اس ڈر سے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو فرمایا میں تمہیں وہ سب کچھ بتاتا، وہ ساری باتیں بتاتا جو قبر کے اندر بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے کھول کر کے پیش کرتا جو بندے کے حال قبر میں بندے کے حال کیا تھا، وہ تمام باتیں میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح بندے پر عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اتنی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کر جائیں، صحابہ تو ویسے ہی بڑے پرہیزگار اور نیک تھے، تو پھر اتنی بھیانک اور ڈراؤنی وعیدوں کو جب سنیں گے وہ تو ان کا حال کیا ہوگا۔ ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں۔ کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے نا تو بڑا رویا کرتے، وہاں ٹھہر کے بڑا رویا کرتے، کہتے اتنا روتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسو سے، اتنا رویا کرتے۔ فرماتے فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، فرماتے حضرت جب آپ جنت اور جہنم کا ذکر کریں تو آپ اتنا نہیں روتے، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا معاملہ آئے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب آپ قبر کا معاملہ آ جائے، قبر کا تذکرہ ہو جائے، آپ ادھر سے گزر جائیں تو آپ بڑا روتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ فقال، حضرت عثمان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل آخر،
فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، حضرت عثمان کہتے ہیں لوگوں حضور نے فرمایا قبر سب سے پہلی منزل ہے، تمام منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، فرمایا اگر اس قبر سے کوئی نجات پا گیا نا، اگر قبر میں کامیابی حاصل کر لی اس نے، تو اس کے بعد جو تمام منازل ہیں اس کو آسان ہوں گی، اس کے لیے اور آسان ہو جائیں گی تمام منازلیں۔ فرمایا وَإِن لَمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، فرمایا اگر قبر کے اندر کوئی پھنس گیا، اس منزل میں اگر کوئی پھنس گیا تو اس کے بعد آنے والی جو منزلیں ہیں فرمایا اس کے اوپر اور سخت ہوتی جائیں گی، اس میں پھر اور وہ پھنستا جائے گا، پھر نجات نہیں پا سکتا۔ فرمایا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر اس میں پھنس گیا میں تو پھر تمام منزلوں میں پھنسوں گا، اگر اس میں نجات مل گئی مجھے تو تمام منزلوں میں نجات پا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں حضور اتنا ہی کہہ کے نہیں رکے، فرمایا قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور نے اور مزید فرمایا کہ کیا فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افضح منه، حضور نے فرمایا کہ میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی منظر میں نے عذاب قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، جتنا عذاب قبر ہے اس سے زیادہ کوئی منظر میں نے سخت نہیں دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ فرمایا اتنا خطرناک عذاب ہے قبر کے اندر کہ بندہ اگر میں بتا دوں آپ کو تو ڈر ہے کہ مجھے کہیں تم آپ مردے اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ عذاب قبر بڑا سخت ہے، تو ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پر کن بندوں پہ عذاب قبر ہوتا ہے، وہ بھی تمام باتیں ہمیں سوچنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلیں نا، تو ہمیں فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ملتا ہے۔ جب انتقال ہوا نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے جنازے کو 4 آدمیوں نے اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگوں نے آپ کے جنازے کو اٹھایا اور قبر کے قریب کیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زار و قطار رو رہے تھے، حضرت امام حسن بڑا زار و قطار رو رہے تھے، بے چینیاں ان کی بڑی تھیں، حضرت ابو ذر سے ان کا رونا دیکھا نہ گیا تو بڑے جلال میں آ کے نا قبر سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبر سے یا قبر اتدری من الذی جئنا بہا الیک، اے قبر تجھے معلوم ہے، ہم پتہ ہے تجھے کون تیرے پاس آیا ہے آج، پتہ ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ و زوجۃ علی المرتضی و ام الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں یہ وہ سیدہ ہے، یہ بنت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی لخت جگر ہے، علی کی زوجہ محترمہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہے، تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اب قبر نے بھی، جہاں جتنے لوگ قبر کے پاس موجود تھے ان تمام نے یہ آواز سنی قبر کی، قبر نے بھی جلال میں آ کے کہا ابو ذر غفاری تم پتہ نہیں میں کہاں، تم پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تم کدھر کھڑے، وَأَنَا مَوْضِعُ حَسْبٍ وَنَسْبٍ وَأَنَا وَإِنَّمَا أَنَا مَوْضِعُ الْعَمَلُ الصَّالِحِ، فرماتی ہیں قبر نے، یہ قبر سے آواز آئی کہ ادھر خاندان نہ گنانا، ادھر رشتہ دار نہ گنانا، مجھے پد شہنشاہیت نہ گنانا، میں کوئی ادھر پد کی جگہ نہیں، مسند کی جگہ نہیں، رشتہ دار اور خاندانوں کی جگہ نہیں ہوں، فرمایا ادھر میں عمل صالحہ کی جگہ ہوں، نیک عمل کی جگہ ہوں، ادھر یہ بتاؤ کہ نیک عمل کون کر کے آیا، برے عمل کر کے کون آیا۔ فرمایا پھر قبر فرماتی ہے کہ اور قبر نے آگے کہا فلم ینجو فی الا من کثر خیرہ وسلم قلبہ وخلص عملہ، قبر نے کہا ابو ذر غفاری یہ دھیان رکھو کہ میں کوئی حسب اور نسب کا جگہ نہیں، میں عمل صالحہ کی جگہ ہوں، فرمایا اور مجھ سے کوئی بندہ نجات نہیں پائے گا، کوئی بندہ بھی، فرمایا صرف اس کے علاوہ جس کی نیکیاں خوب زیادہ ہوں، فرمایا جس کا دل ہر قسم کے برائی سے پاک ہو، جس کے عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہو، وہ بندہ میرے اندر نجات پائے گا، ورنہ میرے اندر نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسائل نہیں ہے، اپنے وسائل پہلے ہی طے کر کے آنا۔ مشکات الانوار میں اس کو ذکر کیا ہے، مشکات الانوار میں ذکر کیا ہے، بندے سے قبر دن و رات پکارتی ہے، بندے کو پکارتی ہے، بندے یہ دیکھ لے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر روشنی لے کے آنا، چراغ لے کے آنا، ادھر ایسے ہی نہیں مت آنا ورنہ میں تجھ پر بڑی سخت ہو جاؤں گی، میں پسلیوں کے طرح ادھر سے ادھر کر دوں گی، چور چور کر دوں گی، ملا دوں گی ایک پسلی سے دوسری پسلی، میں بڑی خطرناک جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، ادھر اجالا لے کے آنا، اجالا عمل صالحہ ہے،
نماز ہے، اخلاق ہے، زکوٰۃ ہے، تمام فرائض شریعت ہے، یہ تمام کو تھامو اور قبر کو اپنے منور و مجلہ بناؤ۔ حضرت فقہ ابو اللیث سمرقندی نے فرماتے ہیں من اراد ان ینجو من عذاب القبر فعلیہ ان یلازم اربعۃ اشیاء ویجتنب اربعۃ اشیاء۔ فرماتے ہیں اگر جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے نا تو 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لے، اور 4 باتوں سے بچنا اس کے لیے لازم ہے اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو۔ جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ 4 باتیں، کہا پہلی بات ان میں یہ فالمحافظۃ علی الصلاۃ والصدقۃ وقراءۃ القرآن وکثرۃ التسبیح فإنها تضيء القبر وتوسعه۔ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، کہا فرمایا نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کی پابندی ہوئی تو عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، اگر نماز نہیں پڑھی تو عذاب قبر سے بچنے کے پاس ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا صدقہ دینا، اگر اللہ نے مال دیا تو غریبوں میں صدقہ بھی دیا کرو، یہ عذاب قبر سے نجات دلائے گا۔ فرمایا اور قرآن کی خوب تلاوت کرو، جتنا ہو سکے قرآن کی خوب کثرت سے تلاوت کرنا۔ فرمایا اور کثرت سے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھنا، عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ فرمایا کیونکہ یہ تمام چیزیں قبر کو روشن و منور و مجلہ فرماتی ہیں اور قبر کو وسعت دیتی ہیں، قبر کو کشادہ بنا کر دیں گی۔ قرآن تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے تو قبر منور و مجلہ ہوگی اور کشادہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں جن باتوں سے بچنا لازم ہے، 4 باتوں کو کرنا اور 4 باتوں سے بچنا لازم، کہتے ہیں وہ یہ ہیں فالکذب والخیانۃ والنمیمۃ والبول قائما۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچنا، اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ شامل نہ کرنا، جھوٹ کی آمیزش نہیں کرنا۔ فرمایا خیانت نہیں کرنا، کوئی مال اگر آپ کے پاس رکھ دیا، کسی نے کچھ آپ کے پاس رکھا تو جیسی رکھی ہے آپ نے ویسا ہی اس کو دینا، جیسا اس نے دیا آپ کو ویسا ہی دینا ہے، نہ کہ کم بڑھا کے یا خراب کر کے۔ فرمائیے خیانت میں امانت ہوگی، ورنہ پھر عذاب قبر سے نہیں بچ پائیں گے۔ کہا چغل خوری، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ فرمایا چغل خوری اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے بچنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پیشاب سے بچو، آپ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، کیونکہ قبر کا عذاب اس سے ہی ہوتا ہے، کوئی بڑی بات سے نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی سے عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ پھر امام غزالی نے کتاب ذکر الموت وما بعدہ میں ایک پورا باب باندھا ہے، وہ بڑے تفصیل سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں قبر وہ جگہ ہے جہاں بندے کے اعمال کے تمام اعمال کے ساتھ بندہ دفن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر بندہ نیک ہے، نیک عمل کر کے جاتا ہے تو قبر ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، ورنہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہو جاتی ہے۔ پھر امام غزالی اور مزید فرماتے ہیں کہ قبر میں سکون صرف اس بندے کو ملتا ہے جو دنیا میں اللہ سے لو لگا کے آیا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں زندگی گزاری، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، وہ بندہ قبر میں نجات پائے گا، وہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا، اور گناہوں سے بچ کے جس بندے نے زندگی گزاری۔ اور امام قرطبی نے التذکرہ میں فرمایا، امام قرطبی تذکرہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میں عذاب قبر کہ انہوں نے بھی بڑا تفصیل سے ایک باب باندھا ہے، التذکرہ فی احوال الاخرہ، امام قرطبی کی ایک کتاب ہے، کہتے ہیں عذاب قبر حق ہے، اس کو انکار کرنے والا فرمایا وہی انسان کرے گا جس کے ایمان کمزور، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہی انکار کرے گا، اور جس کی عقل مغلوب ہوگی، مجنون آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اور وہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ قبر میں فرشتے بندے سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، کس کی امت میں تھا۔ یہ بخاری میں نہیں موجود، بخاری میں ایک سوال موجود ہے، رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، باقی دیگر کتابوں میں ریاض الصالحین میں، مشکات وغیرہ میں 3 سوال موجود ہیں کہ 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ کہتے ہیں اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو اس کو فرشتے گرزوں سے ماریں گے۔ فرمایا جس کی چیخیں آوازیں جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنو گی، یہ حال قبر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور نمازوں کی پابندی کریں تاکہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، اور قبر کے عذاب کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں کیا ہم صحیح راستے پر ہیں، کیا ہم اللہ رسول سے کتنا قریب ہیں، کیا ہم نے عذاب قبر کے لیے کیا کیا تیاری کی ہیں۔
کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے کوئی جواب دے دیں؟ جب رسول اللہ حاضر ہوں ہماری قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر و عافیت سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔